بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ انہیں فرما دیں کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی، جو تمہیں دین سکھایا یا جو بھی میری خدمات ہیں، اس پہ میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ یا سیلری میں نہیں لیتا۔ البتہ ایک چیز میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میری آل بیت سے مودت کرنا۔ محبت سے اوپر کا مقام ہوتا ہے مودت۔ علماء نے اس کی مثال یہ دی کہ جس طرح مچھلی ہے، اس کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہے جی، اور اگر اس کو پانی سے نکال دیا جائے تو اس کی زندگی ہی بیکار ہو جاتی ہے، اس کی زندگی ہی گویا کہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو گویا ہمیں یہ پیغام دیا گیا کہ تم نے اس حد تک اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، گویا ان کے بغیر تم کچھ بھی نہیں ہو، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہمیں آل بیت اتحاد سے جو محبت اور پیار ہونا چاہیے وہ اپنی جانوں سے بڑھ کے ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس پاک ہستی کی اولاد میں سے ہے جس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو میں اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، رشتہ داروں سے، سب سے بڑھ کے جب تک کوئی بندہ محمد رسول اللہ سے محبت نہ کرے۔ تو جیسے کہتے ہیں کہ میں دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو حضور کے بعد جب سب کو مانتے ہیں، اسی طرح حضور کی اولاد جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی محبت کرنا، پیار کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہم پہ لازم ہے اہل بیت کی محبت کرنا اور ان کا احترام کرنا، ان کا پیار اپنے دلوں میں رکھنا، اور اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھانا۔ امام سیوطی نے لکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائیں۔ نمبر 1، تلاوت قرآن کے آداب سکھائیں، قرآن کی تلاوت سکھائیں، تلاوت قرآن کے آداب سکھائیں۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائیں کہ بچہ تم نے اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنی ہے اور اللہ کے رسول کی رکھنی ہے۔ اور تیسرے نمبر فرمایا وحب اہل بیت ہی، نبی علیہ السلام کی اولاد کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ کہ بیٹا تم نے، اگر تم سید نہیں ہو تو تم نے سادات کا ادب و احترام کرنا ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، ورنہ قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا یا رسول اللہ نے پوچھ لیا تو یہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو معزز سامعین کرام، آج جس ہستی کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ داماد مصطفیٰ اور رسول خدا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے۔ چونکہ آج 13 رجب المرجب ہے اور آپ کا یوم ولادت، پوری دنیا میں لوگ جو ہے وہ اس کو مناتے ہیں اس دن کو، اور یہ کوئی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے وہ ڈھول باجے بجائے جائے، منانے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دن آتا ہے تو آپ کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، آپ کے فضائل لوگوں کو بتائے جاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے گڑتی عطا فرمائی، جن کے منہ میں کچھ گیا تو سب سے پہلے کمری والے آقا علیہ السلام کے منہ سے نکل کے گیا، تو یہ خوش نصیب تھے۔ اور آپ کے بارے میں جو علماء نے لکھا اور سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت کا ٹائم آیا تو آپ کی والدہ محترمہ بیت اللہ شریف کی حد میں تھی، تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور آپ جو ہے وہ اندر تشریف لے گئی، تو وہاں پہ آپ کی ولادت باسعادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور اس پہ علماء نے کلام بھی کیا، بعض نے کہا کہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت صرف یہی نہیں کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے، مولود کعبہ ہے، بلکہ آپ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے جنت کے سرداروں کے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی زوجہ حضرت علی کی زوجہ وہ ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ہے۔
اور حضرت علی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے اوپر سواری کی ہے. سبحان اللہ. حضور کے کندھوں کے اوپر سواری یا تو علی کو ہوئی ہے یا علی کے بچوں حسن و حسین کو نصیب ہوئی ہے جی. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں پہ بٹھایا، سوار کیا. اور یہ واقعہ کیا ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں اپنی انٹری فرمائی اور اللہ نے فتح آپ کو عطا فرمائی تو بیت اللہ شریف کے اندر بت لگے ہوئے تھے. یہ جو لوگ آج کہتے ہیں وہ دیکھو جی بیت اللہ میں ایسا ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو بیت اللہ میں تو پاجی 360 بت بھی رکھے ہوتے تھے کسی زمانہ میں، ان کی بھی پوجا ہوتی تھی، کیا وہ بھی ٹھیک تھا؟ کسی زمانہ میں بیت اللہ میں لوگ ننگے طواف کرتے تھے، کیا وہ بھی ٹھیک تھا؟ دلیل یہ نہیں ہے کہ بیت اللہ میں یہ ہو رہا ہے جی. جس کی حکومت آئی، جس کا کنٹرول آیا، اس نے اپنے حساب سے، کجال کی حکومت تھی اس نے وہاں بت لگائے ہوئے تھے اور مقام ابراہیم کے آس پاس بتوں کے نقشے لگے ہوتے تھے، وہ ان کو بھی پوچھتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے. لہذا یہ دلیل نہ بنایا کرے کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے جی. تو ہم نے کوالٹی کو دیکھنا ہے، کوانٹٹی ہمیں نہیں دیکھنی کہ اس کی مقدار کتنی ہے، ہم اس کا لیول دیکھنا ہے، اس کا لیول کتنا ہے، اس میں پیورٹی کتنی ہے، خلوص پر کتنا ہے، خالص چیز کتنی ہے، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ بیت اللہ میں یہ ہو رہا ہے تو لہذا وہ ٹھیک ہے، بیت اللہ میں ایسا ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے. تو بیت اللہ میں 360 بت بھی تھے جو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. اور یہ کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا جو آپ کے کندھوں پہ حضرت علی سوار تھے. اور علماء نے لکھا اور امام ترمذی نے اس پہ کلام کیا اور فرماتے ہیں کہ اول من اسلم من الرجال ابو بکر واسلم علی وهو غلام ابن سمام. آپ فرماتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا اور بچوں میں سے سب سے پہلے مولا علی نے اسلام قبول کیا جب آپ کی عمر جو ہے وہ 8 سال تھی. تو 8 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیبر کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب وہ فتح نہیں ہو رہی تھی، حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے. صبح ہوئی، صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ شاید مجھے مل جائے، شاید مجھے مل جائے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح ہوتے ساتھ ہی فرمایا این علی ابن ابی طالب، لوگو علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، اس کی تو آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے، درد ہو رہی ہے، وہ تو بیمار ہے تو نہیں چل سکتے، نہیں آ سکتے، تو آپ تو جو ہے نا وہ جھنڈا دینے والے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا فأتی بہ فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ فبریا. علماء نے لکھا، یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے. آقا علیہ السلام جو کہتے ہیں نا بے بس سب کچھ رب سے ملتا ہے، انہیں اس حدیث کو بھی دیکھنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کو بلایا اور حضرت علی کو سامنے بٹھایا، اپنے لعاب دہن کو نکالا، علی کی آنکھوں میں ڈالا، فبوری، اللہ تعالیٰ نے علی کو شفا عطا فرمائی. مولا علی کو شفا ملی، کوئی میڈیسن سے نہیں ہے، کوئی کیپسول سے نہیں ہے، کوئی دوائی سے نہیں ہے، کوئی سیرم نہیں کھایا، کوئی پھکی نہیں کھائی، بلکہ محمد مصطفیٰ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا دعا دہن نے علی کی آنکھوں کو شفا عطا فرما دی. تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا تھا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو وہ جھنڈا دیا اور پھر فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی ہدایت پا گیا، اسلام کی طرف آ گیا، تو یقیناً تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ اس کا اجر ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ برادرہڈ ہم پڑھتے ہیں، اخوت، مکہ سے مدینہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مائگریشن کی اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی وبین احد. حضور آپ نے سب کا بھائی بنا دیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے چھوڑ دیا. ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، ابو عبیدہ بن جراح کو، معاذ بن جبل کو، سب کو بنا دیا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کو نہیں عطا فرمایا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو 3 ایسی فضیلتیں عطا فرمائیں اگر وہ ہمیں مل جاتی تو ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی. اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اور فرماتے ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد حضرت علی کے ساتھ کیا. اور یہ اتنی بڑی فضیلت تھی کہ اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت نہیں تھی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بھائی بنایا جی، یہ بہت بڑی فضیلت تھی. اور تیسری فضیلت یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے دن جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی کو دیا.
اور یہ جھنڈا پہلے بھی کچھ صحابہ کو ملتا رہا جو شہید ہوتے رہے، شہادت کا مقام پاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو یہ عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ حضور نے فرمایا، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ وہذا حدیث صحیح، ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ تو جس کا میں مولا اس کا، لہذا گاڑیوں پہ، ٹرکوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ کو لکھے نا علی مولا، تو شرک یا بدعت کے فتوے نہ لگایا کریں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ مولا، اور مولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آقا، سردار، مدد کرنے والا بھی مولا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس کی مدد میں کرتا ہوں اس کی مدد علی بھی کرتا ہے۔ ڈکشنری میں جا کے مولا کا معنی دیکھیں کہ مولا کا مطلب کیا ہے۔ اور موجودہ دور کے محقق ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے اپنی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے اندر مولا کی وضاحت کی ہے، اس کا مطلب مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل، مناقب ہے، فضیلت ہے۔ اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی جو سب سے بہترین اولاد، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی جو سب سے بہترین خواتین میں سے خاتون، اللہ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی جو کسی اور کو نہ ملی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کا ادب کریں، احترام کریں، پیار کریں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جو مجھے ابو بکر پہ فضیلت دے گا میں اس کو کوڑے ماروں گا، ترمذی کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے صحابہ کو صحابہ کے ساتھ لڑانا نہیں ہے، ہم کو جو اللہ نے انہیں مقام دیا، عظمت دی، ہم نے اسی پہ اتفاق کرنا ہے۔ باقی معاملات ہم نے اپنے رب پہ چھوڑ دینے ہیں۔ وہ اس زمانے میں کیا ہوا ہمارے سامنے تو بس یہ کتابیں، پتہ نہیں اس کتابوں کے درمیان کیا کیا گیمیں چلی، کیا معاملات ہوئے، یہ تو ہمیں نہیں پتا۔ پریس والوں نے کیا گھپلے مارے، گھپلے موجود ہیں، آج کل موجود ہے۔ پریس والوں نے کیا مارے، فلاں نے کیا مارے، فلاں نے کیا مارے۔ ہم نے، ہمارے سامنے صرف اللہ اس کا رسول ہے، اور ہم نے باقی معاملات اپنے رب کے ثبوت کرنے ہیں۔ صحابہ کے معاملات میں ہم نے جھگڑے نہیں کرنے، بلکہ سارے صحابہ کو اپنے سروں کا تاج ماننا ہے۔ اہل بیت سے محبت اپنی جان سے بڑھ کے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے، اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔